شیطان الرجیم پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ہم جو چیز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ کی کتاب، وہ ہے اللہ کا پیغام. اور شیطان جو ہے، شیطان وہ اللہ کی بارگاہ سے بھگایا گیا ہے، مردود بارگاہ ہوا ہے. اب وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو اللہ کی یہ کتاب ہے، اللہ کا یہ پیغام ہے، ہر انسان اس کو صحیح طریقے سے سمجھے. وہ بالکل یہ نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے میں اس بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، اسی طریقے سے سارے انسانوں کا حشر میری طرح ہو. وہ یہی چاہتا ہے. تو جب انسان قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے بہکاوے، یہ ساری چیزیں ڈال کر کے اسے دوسری جانب لے جانا چاہتا ہے. تو انسان ان تمام وسوسوں سے اور اس قسم کے خیالات سے محفوظ رہے، اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ انسان پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. اگر بندہ اتنا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان کی شر سے محفوظ رکھے گا. اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ انسان شیطان سے بچے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بری چیز سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، تاکہ جتنی نیگیٹو باتیں ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں اور انسان اس سے دور ہو. اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھا کام، ہر نیک کام، ہر بھلا کام، ہر نیکی کا کام وہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے. برائیاں سب کی سب وہاں ختم ہو اور بسم اللہ سے بھلائیوں کی ابتدا. برائیاں سب ختم ہو اور بسم اللہ سے نیکیوں کی ابتدا ہو اور بھلائیوں کی ابتدا ہو. تو جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے اور پڑھنے کے بعد جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو قرآن مجید کے جو انوار ہیں، اس کے جو فضائل ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو روحانیت ہے، انسان اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے. انسان اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا چیز نازل ہوئی. آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن شریف جو ہے 23 سال کے عرصے میں مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے نا. لیکن سب سے پہلے کیا نازل ہوا اور سب سے آخر میں کیا نازل ہوا، اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو 3 اقوال ائمہ کے یہاں ملتے ہیں. 3 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی، جو سب سے پہلے قرآن کا حصہ نازل ہوا، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روایت یہ ہے، ٹھیک. لیکن یہ روایت مرسل روایت. اور ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر نازل ہوئی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک مروی ہے مسلم شریف میں، جس میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر نازل ہوئی. اور ایک روایت ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے کہ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الی آخر الآیہ، یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی. اور ان تینوں اقوال کی اسناد پر نظر کرنے کے بعد اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں سب سے راجح اور قوی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اقرا بسم، یہ جو سورت ہے سب سے پہلے نازل ہوئی. ٹھیک. اب اگر ان تینوں اقوال میں تطبیق دینا چاہیں کہ یہ تینوں اقوال کیسے ہیں تو اس طریقے سے تطبیق دے سکتے ہیں کہ اقرا بسم کا جو ہے یہ سب سے پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی، لیکن بسم اللہ یہ پہلی آیت ہے. یعنی جس وقت اقرا بسم یہ سورت نازل ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین جب یہ سورت لے کر کے آئے تو اس وقت جبرائیل امین نے بسم اللہ کی تلاوت بھی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ پیغام پہنچایا کہ استعیذ آپ یعنی اللہ کی پناہ چاہیں. اس سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اقرا سے یہ آیت شروع ہوئی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ایمان اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ان آیتوں میں سے ہے جن کا نزول ابتدا میں ہوا. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ تنہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی آیت ہے جس کا نزول ہر سورت کی ابتدا میں ہوتا رہا.
بسم اللہ ایک ایسی آیت ہے کہ جب جب کوئی سورت نازل ہوتی رہی اس وقت بسم اللہ کا نزول ہوتا رہا. اور یہاں تک فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں سے یہ قول مروی ہے. حضرت ابو داؤد نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل بھی فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ سورت کب شروع ہوئی اور سورت کہاں ختم ہو رہی. سورت کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں سے ختم ہو رہی. لیکن جب بسم اللہ نازل ہوتی تھی تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہاں سورت ختم ہو گئی ہے، نئی سورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو یہ بہت ہی بابرکت آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ جو ہے اسے یوں مت سمجھیں کہ ایک چھوٹی سی آیت ہے. اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کی برکتیں، اس کا ہمارا اندازہ نہیں لگا سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کو شدید پیٹ میں درد کی تکلیف لاحق ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ تکلیف مجھے ہے، کسی نہ کسی طریقے سے میری یہ تکلیف دور ہو جائے، میری یہ جو تکلیف ہے یہ تکلیف ختم ہو جائے. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت امام مرازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں اس واقعے کو نقل فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ آپ جائیے فلاں فلاں جگہ، اور فلاں فلاں جگہ جانے کے بعد وہاں آپ کو ایک طریقے کی گھاس میسر آئے سبزہ، اور اسے آپ کھائیں انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ کی جو پریشانی ہے وہ پریشانی دور ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس گھاس کو دیتے ہیں اور لے کر کے کھاتے ہیں. کھانے کے بعد آپ کی جو تکلیف تھی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے. اب پھر حضرت علیہ السلام واپس آتے ہیں، کچھ دن کے بعد آپ کو پھر وہ تکلیف لاحق ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہی گھاس جس کے حوالے سے پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ اسے آپ کھا لیں تو آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی، تو آپ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جا کر کے اس گھاس کو لے کر کے دوبارہ کھاتے ہیں تو اب کی بار کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تکلیف مزید بڑھ گئی. پیٹ میں درد کی جو شکایت تھی مزید بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس سے پہلے یہی چیز میں نے کھائی تھی تو میری تکلیف دور ہو گئی، اور اب میں یہی چیز کھا رہا ہوں تو میری تکلیف مزید بڑھ گئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو پروردگار عالم کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے کہ موسیٰ جب میں نے کہا تھا تو اس وقت اس گھاس پر میرا نام پڑھا گیا، یعنی بسم اللہ پڑھی گئی تھی، اور اب جب آپ گئے ہیں تو اس پر بسم اللہ کا ورد نہیں ہوا ہے. یہ اس دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور ان کا علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سبحان اللہ. ہر پریشانی کا علاج اور ہر بیماری کا علاج. یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام کا جو ایمان تھا ان کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ اگر انہیں اللہ اور اس کے رسول سے کوئی بات پتہ چل جاتی کہ بات ایسی ہے تو اب چاہے دن ہو چاہے رات ہو یا جیسی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی بات کے حوالے سے آپ کا یقین جتنا اللہ کی ذات پہ تھا، اللہ کے رسول کی ذات پہ تھا، اتنا کسی اور بات پہ نہیں تھا. اگر ان سے کوئی کہہ دے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سورج مشرق سے ہمیشہ نکلتا ہے، کوئی یہ کہے کہ مغرب سے نکل سکتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ ہم اسے مان لیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا فرمان یا اللہ کے رسول کی بات غلط ہو، اسے کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. زمین اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے، سورج اپنی رفتار بدل سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا. یہ یقین صحابہ کرام کے پاس تھا، اور اسی یقین کے نتیجے میں جو برکتیں ان کو ملی میں آپ کو بتاؤں. جب ایران فتح کیا گیا تو اس وقت ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے جو جنرل ہوا کرتے تھے، انہی جنرلوں میں ایک جنرل وہاں پہ گئے تو ایک پارسی شخص کھانے میں یا کھانے کی کسی چیز میں کچھ زہر ملاتا اور زہر ملا کر کے لا کر کے آپ کے حوالے کرتا ہے تاکہ یہ کھا لیں تو ان کا انتقال ہو جائے، اور پھر مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ اپنے کمانڈر کے انتقال کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہو جائے اور پریشان ہو جائے. ٹھیک اتفاق سے ایسا ہوا کہ انہیں اس بات کی خبر ملی کہ جو چیز یہ لا رہا ہے اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، جو چیز یہ لا رہا ہے اس میں زہر ملا.
جب ان کے پاس لایا گیا تو آپ نے اسے لیا، اور لینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہوں، اللہ کے رسول کے فرمان پہ یقین رکھتا ہوں، اور میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کا نام لے کر کسی چیز کو کھائے گا تو کوئی بھی چیز چاہے کتنی نقصان دہ ہو اسے تکلیف نہیں پہنچائے گی، یہ میرا یقین ہے۔ اور وہ پارسی شخص جو تھا آتش پرستوں کا سردار، وہ چیز دیتا ہے اور دے کر کے اعلان کر کے کھاتے ہیں کہ یاد رکھ، اگر تو مجھے نقصان پہنچانا چاہے اور میرا مولا مجھے بچانا چاہے تو تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، مجھے اپنے رب کی ذات پہ۔ اس وقت بسم اللہ کا ورد کر کے آپ نے وہ جو چیز تھی اسے آپ نے کھایا، اور دنیا نے دیکھا کہ اس زہر نے آپ پہ اثر نہیں کیا، بلکہ بسم اللہ کے اثر سے اس زہر کا جتنا بھی غلط اثر تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ اور وہ پارسی شخص جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی کیا ہے یہ؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہمارے رب کا نام ہے، پروردگار کا نام ہے، اور اس کا نام لے کر کے ہم نے اس چیز کو کھایا ہے تو زہر کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے انسان کو اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیں ہم باضابطہ طور پہ آج تفسیر کی ابتدا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ فاتحہ یہ ترتیب مصحف میں، مصحف عثمانی میں اس کی ترتیب 1 نمبر پہ ہے۔ سب سے پہلی سورت ہی مصحف شریف میں ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے بیشتر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ بیشتر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، اور چند مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ مدنی ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کے جو مختلف نام ہیں ان ناموں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسی سورت ہے کہ یہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے۔ یہ سورت مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے جو مختلف نام ہیں ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے، اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے مختلف ناموں میں اس کا نام یہ بھی ہے کہ اسے سورۃ الشفاء کہا جاتا ہے، وہ سورت جس میں شفا ہے۔ اور اس سورت کا نام یہ بھی ہے کہ اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اسے ام الکتاب اس لیے کہا گیا کہ دین کے جو اصل مقاصد اور مسائل ہیں ان سب کے معنی اور مفاہیم سورہ فاتحہ کے اندر جمع ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر جمع ہے، تو اسی لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، اور سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ سبع مثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے، سبع کے معنی ہوتے ہیں عربی میں 7، کتنے؟ 7۔ اور مثانی سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ نازل کی گئی۔ تو سورہ فاتحہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس میں جو یہ 7 آیتیں ہیں، ایک مرتبہ مکہ میں نازل کی گئی اور ایک مرتبہ مدینہ شریف میں نازل کی گئی، اسی لیے اس سورت کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور اس سورت میں 7 آیتیں ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے یہ بھی اس آیت کا، اس سورت کا حصہ ہے، تو اس کے اعتبار سے اس میں 8 آیتیں ہوں گی، لیکن مصحف عثمانی کے اعتبار سے اس میں جو ہے 7 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف، اور تعریف انسان کب کرتا ہے؟ تعریف انسان اس وقت کرتا ہے جب اسے کوئی چیز پسند آئے، جب اسے کوئی چیز پسند آئے۔ لیکن یہاں جو حمد مراد ہے اس کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ رب العالمین جو سارے عالمین کا
پالنے والا ہے۔ اس الحمد کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں الحمد میں جو یہ الف لام ہے، امام راضی فرماتے ہیں یہ الحمدللہ رب العالمین میں جو الف لام ہے یہ استغراق کے لیے ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حمد کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، تعریف کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام اقسام اور وہ تمام کی تمام تعریفیں یہ پروردگار عالم کے لیے، ہر طریقے کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ عالم کہتے ہیں ما سوا اللہ کو، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ عالم میں شمار ہوتی ہیں، وہ سب کے سب عالم میں ہوتی۔ عالم صرف یہ نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں، یہ تو انسانوں کا عالم ہے، اس کے علاوہ جمادات کا بھی عالم ہے، حیوانات کا بھی عالم ہے، سمجھ رہے مختلف عالم ہے۔ تو ان تمام عالمین کا پالنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور وہ رحمان اور رحیم ایسا ہے، یعنی یہ جو دوسری آیت ہے یوں سمجھ لیجیے، دوسری آیت پہلی آیت میں جو بات بتائی گئی الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے، یہ دوسری آیت اس کی علت کا تعین کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں پالنے والا ہے؟ کیونکہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پورے عالموں کو پال کیوں رہا ہے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے عالموں کو پالنا یا رب العالمین ہونا یہ اس کی مجبوری ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے تو اس پہ رزق دینا واجب ہے، ضروری ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ رزق اس لیے دیتا ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ بندوں کو اس لیے کھلاتا ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ بندوں کو اس لیے پلاتا ہے کہ وہ رحمان ہے۔ اور وہ رحمان و رحیم ایسا ہے کہ اس کی رحمت ہر ذرے پر ہے، ہر چیز پر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں عالمین کی جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو بھلا کوئی انسان سانس کیسے لے؟ کیونکہ یہ ہوا اس کی نعمت ہے، یہ زمین اس کی نعمت ہے، یہ آسمان اس کی نعمت ہے، یہ سورج اس کی نعمت ہے، یہ چاند اس کی نعمت ہے۔ یوں سمجھے کہ انسان اس پوری کائنات میں اللہ کی نعمتوں سے گھرا ہوا ہے، اللہ کی نعمتوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اگر 10 منٹ کے لیے ہوا بند ہو جائے تو کیا ہوگا انسان کا؟ 10 منٹ کے لیے ہوا رک جائے تو کیا کیفیت ہوگی انسان کی؟ لیکن کبھی پروردگار عالم نے روکا؟ انسان گناہ کرتا ہے، انسان خطائیں کرتا ہے، اللہ کی اسی سرزمین پر بے انتہا گناہ ہوتے ہیں اور ایسی نافرمانیاں ہوتی ہے کہ انسان اس قدر سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رب ہونے کا بھی انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، اسی سرزمین پر۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ پال رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، سبحان اللہ۔ اس کے باوجود بھی وہ کھلا رہا ہے، اس نے نعمتوں کا سلسلہ بند نہیں کیا کیونکہ وہ رحمان۔ اور اللہ کی رحمت کے حوالے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیسی ہے، سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت محدود نہیں ہو سکتی، وہ لامحدود ہے، اس کے کمالات کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، اللہ کے کمالات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی اسے لمٹ میں نہیں لا سکتا، اسے گھیر نہیں سکتا، وہ لامحدود ہے، اس کی ذات اور صفات اور اس کی ذات کو سمجھنا یہ کسی کے بس میں نہیں، کیونکہ جو اللہ ہے وہ کسی کے عقل میں نہیں آ سکتا، جو عقل میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے؟ بس یہ ہے کہ ہم اس کی پہچان اس کی قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اس کی جو آیتیں ہیں، اس کی جو نشانیاں ہیں، اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اور بندہ تکلیف میں جب اسے پکارتا ہے تو اس کی ایسی مدد کرتا ہے پروردگار عالم کہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں کوئی پروردگار ہے جو مجھے بچانے والا ہے۔ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک مصیبت آپ کو آنے والی، اچانک آپ کے دل میں خیال ہے اللہ مجھے بچا لے، اور اچانک آپ بچ جاتے ہیں اور آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ پھر میں کیسے بچا۔ یہ اسی پروردگار کی قدرت ہے، یہ اسی کی رحمت ہے
جو ہمیں بچاتا بھی ہے، ہمیں کھلاتا بھی ہے، ہمیں پلاتا بھی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا فرماتا. بہتر رحمت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کی رحمت کے 100 حصے ہیں. سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ کی صفات کو ہم محدود نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. ان 100 حصوں میں سے اللہ نے اس دنیا میں صرف ایک حصہ ظاہر فرمایا ہے. صرف ایک حصہ ظاہر فرمایا. اسی ایک حصے کی برکت ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ ایک پرندہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے. ایک مرغی جو اڑنے کی طاقت تو نہیں رکھتی، لیکن اگر کوئی جانور اس پر حملہ کرے تو اس بچے کو بچانے کے لیے دور تک اڑنے کی کوشش کرتی ہے. اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہی کے نتیجے میں. ایک مچھلی جو سطح آب پر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت کے نتیجے. یعنی آج دنیا میں رحمت کے جتنے بھی مظاہر پائے جا رہے ہیں، جہاں کہیں رحم پایا جا رہا ہے، جہاں کہیں محبت پائی جا رہی ہے، وہ اللہ کے اسی ایک رحمت کے حصے کے نتیجے میں. اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے باقی 99 حصے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھے. سبحان اللہ. ان 99 حصوں کا اظہار پروردگار عالم میدان محشر میں فرمایا اپنے بندوں پر. وہاں اس کے رحمت کا اظہار ہو. یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بیان فرمایا. اور یہ جو رحمت ہے، یوں سمجھ رہے ہیں آپ کہ اللہ رحیم ہے اور رحمت کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ خود رحمان ہے اور رحیم ہے. اور جو رحم کرتا ہے اسے اللہ پسند فرماتا ہے. جو محبت کرتا ہے اور محبت پھیلاتا ہے، لوگوں کو محبت دیتا ہے، اسے اللہ پسند کرتا ہے. حدیث ہے بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی، 2 مختلف روایتیں ہیں. اگر آپ صرف اس حدیث پاک کو سمجھ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ رحم کرنے والوں سے کس قدر محبت کرتا ہے. ایک حدیث میں تو یہ فرمایا گیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو زمین والے ہیں ان پہ تم رحم کرو، جو آسمان کا خالق ہے وہ تم پہ رحم کرے. رحم کرو. کبھی کسی سے بدلہ نہیں لینا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینا، کبھی کسی کو مارنا نہیں ہے، کبھی کسی کو ستانا نہیں ہے. ڈونٹ یو ہیو ٹو ہرٹ اینی ون. سمجھ رہے ہو؟ کسی کو تکلیف نہیں دینا، ہر ایک کے ساتھ محبت، ہر ایک کو محبت ہو. یہ اسلام کا پیغام ہے. یہ اسلام کا پیغام ہے. ڈاکٹر اقبال تو یہ کہتے ہیں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. یعنی یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت، یہ رحمت، یہ ایسی طاقت ہے، یہ ایسا پاور ہے یہ کہ یہ پوری دنیا کو بدل سکتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ؟ 13 سال تک آپ نے کیا کیا جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا؟ رحم ہی کرتے رہے، محبت ہی پھیلاتے رہے. اور نتیجہ یہ ہوا جو کل تک حضور کے سخت دشمن تھے وہ جانثار بن گئے، وہی اسلام کے دامن میں آ گئے. یہ رحمت کا نتیجہ تھا، یہ محبت کا نتیجہ تھا. سمجھ لیں؟ تو ہمیں رحمت، محبت سے کام لینا ہے، رحم سے کام لینا ہے. میں حدیث پاک عرض کر رہا تھا، ایک حدیث میں ایک مرد کا ذکر ہے اور ایک حدیث پاک میں ایک عورت کا ذکر ہے کہ ایک مرد جو ہے ایک راستے سے گزر رہا تھا اور بڑی شدید پیاس اسے لگی، بڑی شدید پیاس اسے لگی. اللہ اکبر. جب اسے پیاس لگی تو اس نے کیا دیکھا کہ کنواں ہے، کنویں کے پاس گیا تو اس نے اس کنویں میں اتر کر کے اپنی پیاس بجھائی اور پیاس بجھا کر کے کنویں سے باہر آیا. پیاس بجھا کر کے جب کنویں سے باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور پیاس کی شدت سے وہ کتا اپنی زبان باہر نکالا ہوا ہے. اور حدیث میں الفاظ ہیں یأکل الثرا. ثرا کہتے ہیں جو کیچڑ ہوتا ہے، مڈ، اسے ثرا کہتے ہیں. وہ کتا پیاس کی شدت سے وہ جو کیچڑ تھا اس کیچڑ کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے. اب وہ آدمی جب اسے دیکھتا ہے تو اپنے آپ میں کہتا ہے لقد بلغ ھذا ما بلغ بی. ایسا لگتا ہے کہ اس کتے کو بھی وہ پریشانی لاحق ہوئی جو مجھے لاحق ہوئی تھی. یعنی مجھے جس طریقے سے پیاس کی شدت لاحق ہوئی تھی، اسی طریقے سے اس کتے کو بھی پیاس کی شدت لاحق ہوئی. وہ اپنے دل میں کہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہی کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے تو کیا کرتا ہے، اترتا ہے نیچے اترتا ہے. اور نیچے اترنے کے بعد الفاظ حدیث یہ ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ اس کے جو موزے تھے، جو موزے جو پیر پہ پہنے جاتے ہیں وہ موزے تھے،
ان میں اس نے پانی بھرا اور پانی بھرنے کے بعد ان موزوں کو اپنے منہ میں پکڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے کنویں سے باہر آنا تھا, ہاتھ میں پکڑ کے آ نہیں سکتا تھا. تو الفاظ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منہ میں اس نے ان موزوں کو پکڑا اور وہاں سے باہر آتا اور باہر آ کر کے وہ جو پانی تھا وہ اس کتے کو پلاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ مولا نے اس کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اور صحابہ اکرام دریافت کرتے یا رسول اللہ کیا ہم جانوروں پر رحم کریں تو بھی ہمیں صلہ ملے گا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں ہر جاندار پہ رحم کرو, جس جاندار پہ بھی رحم کرو گے اللہ تم پہ رحم فرمائے گا. یعنی جانور پہ رحم اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے ذریعے سے اس کی مغفرت ہوگی. اور اگر کوئی انسان کسی انسان پہ رحم کرے تو کیا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا؟ کیا وہ اللہ کی مغفرت کا مستحق نہیں ہوگا؟ تو رحمت پہ انشاءاللہ العظیم ہم سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے اسے آگے بڑھائیں گے اور بھی کچھ باتیں اس میں ہم کہیں گے. ہاں جو دوسری روایت میں کہہ رہا تھا اسے مکمل کر دوں, اس کے بعد انشاءاللہ العظیم آج کا یہ درس اختتام کو پہنچے گا اور کل جو ہے انشاءاللہ العظیم ہم یہاں سے اور آگے کنٹینیو کریں گے. ایک روایت تو یہ مرد کے حوالے سے اور ایک روایت تھی کہ ایک عورت جو گنہگار تھی, سیاہکار تھی, مطلب اس کا پیشہ یہ تھا کہ وہ زنا کو اپنا پیشہ بناتی تھی, برائی کے ذریعے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی. وہ عورت ایک راستے سے گزر رہی تھی, اس نے دیکھا کہ کتا سیم واقعہ ہے, بس اس میں بغیہ کا لفظ آیا اس حدیث پاک میں. بغیہ کہتے ہیں ایسی عورت کو جو گناہ کو اپنا پیشہ بنائے. تو اس نے دیکھا کہ یہ کتا جو ہے پیاس سے تڑپ رہا ہے, تو اس نے اپنا جو دوپٹہ تھا اس دوپٹے کو نکالا اور اس دوپٹے سے اپنے موزے کو اس نے باندھا. الفاظ حدیث ہیں. اور اسے اس کنویں میں اتارنے کے بعد اسے نکال کر کے اس کتے کو پانی پلا دی. عورت گنہگار بھی ہے, سیاہکار بھی ہے, سب کچھ ہے, یہاں تک کہ گناہ کو اس نے اپنا پیشہ بنا لیا.